بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2292 ہے اور آج سورہ عبس کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 11 تا 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کلا ہرگز نہیں، انہا بلا شبہ یہ تو تذکرہ نصیحت ہے، فمن شاء چنانچہ جو چاہے، ذکرہ اسے یاد کرے، فی صحف مکرمہ قابل احترام صحیفوں میں، مرفوعۃ بلند مرتبہ، مطہرہ پاکیزہ، بِأَيْدِي سفرہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام جو معزز ہیں، بررہ نیکوکار۔ ترجمہ یوں ہے، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے یاد کر لے، وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو خود بڑی عزت والے، بہت نیک ہیں۔ ان 6 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس نصیحت کو یاد کرے۔ دوسری بات، یہ نصیحت والا قرآن ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو بڑے مقدس ہیں۔ تیسری بات، اونچے اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں۔ چوتھی بات، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو خود بڑی عزت والے، بڑے نیک ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے پیغمبر، آپ کا ان مشرکین مکہ کی جانب خاص توجہ دینا تاکہ وہ سدھر جائیں اور اسلام لے آئیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بات جان لیجئے کہ ہم نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے وہ خود ایک نصیحت ہے کہ اگر کوئی اس کتاب کو سدھرنے اور نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھے گا تو وہ یقیناً سدھر جائے گا۔ یہ قرآن ہر کسی کے سامنے رکھا ہوا ہے جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہو اور وہ سیدھا راستہ پانا چاہتا ہو تو وہ اس قرآن میں بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے۔ جس نصیحت آمیز کتاب کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس کی عظمت اور شان بہت اونچی ہے۔ وہ کتاب بڑے معزز و مقدس صحیفوں یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ صحیفے اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے ہیں، اور ساتھ ہی پاکیزہ بھی کہ کوئی ناپاک شخص ان صحیفوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور شیطان کی دسترس سے بہت دور ہے کہ وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ظاہر ہے کہ شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان شیطانوں کا۔ ان صحیفوں کے پاکیزہ ہونے کی وجہ سے ہی انہیں ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں تھمائے رکھا ہے جو خود ہر گناہ، معصیت اور گندگی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی بہت عزت ہے، اور وہ لوگ ہیں بھی بہت نیک کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور ہر دم اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی حمد و ثنا، باقی و بڑائی میں لگے رہتے ہیں۔ تو جب یہ کتاب اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے اور بڑے ہی رتبے والی ہے تو پھر اس میں بیان کیا ہوا ہر لفظ بھی اتنا ہی قیمتی اور نایاب ہوگا۔ لہذا جو شخص اس کتاب کی اہمیت کو جان کر اس کتاب میں ڈوب جائے گا وہ اس کتاب کی موتیوں کو پالے گا اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے گا، اور جو
اس کتاب کے قیمتی مضامین اور نصائح سے فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہوگا اور آخرت میں بھی۔ ایسے ہی نامراد و ناکام شخص کا تذکرہ اگلی آیتوں میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔